ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع اسماعیلی پیروں کے گنان، ایک مختصر لسانی جائزہ۔ نظاری اسماعیلی پیروں کی شاعری کو عرف عام میں گنان کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ اور عبدالغفور قریشی کے بعد ڈاکٹر سعید خاور بھٹہ نے اسماعیلی شاعروں پر اپنے مضمون قبل از فرید پنجابی کے ادبی رجحانات میں قدر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ جن اسماعیلی پیروں سے یہ گنان منسوب ہیں ان کا عہد 13ویں صدی سے 20ویں صدی عیسوی تک کے آغاز تک کا ہے۔ بر صغیر کے تناظر میں ان شخصیات کو ست پنتھی یا سچ کی راہ اپنانے والے بھی کہا جاتا ہے۔ گنانوں میں متعدد زبانیں اور بولیاں جیسے سندھی، گجراتی، ہندی، پنجابی اور ملتانی سرائکی وغیرہ شامل ہیں جو صدیوں کی لسانی مد و جزر کی عکاس ہیں۔ ان میں دور جدید سے پہلے کی گرامری تشکیل پائی جاتی ہے اور مختلف بندوں کے معنی کی سمجھ کے لیے ان زبانوں سے مانوس ہونا ناگزیر ہے۔ ابتدا میں گنانوں کو کھوج کی رسم الخط، جو سندھی کا ابتدائی رسم الخط بھی ہے، میں لکھا گیا۔ گزشتہ صدی کے وسط میں نظاری کھوجوں نے انہیں گجراتی رسم الخط میں تحریر کیا۔ اگرچہ حالیہ اشروں میں جنوبی ایشیا کی لسانیات اور لغت نویسی کے علوم نے بہت ترقی کی ہے، تاہم اب بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ گنانوں میں ایسے بہت سارے الفاظ مل جاتے ہیں جو کسی لغت میں نہیں پائے جاتے، حتیٰ کہ 11 جلدوں پر مشتمل ضخیم ہندی شبد ساگر اور گجراتی میں اتنی ہی جامع بھگوت گو منڈل گنانوں کے الفاظ کی کثرت کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ فرحات دفتری کے بقول اسماعیلی پیروں نے تبلیغ و دعوت کے لیے مقامی زبانوں کا سہارا لیا۔ عزیز اسماعیل اور عظیم ننجی کے مطابق اسماعیلی پیر 13ویں یا 14ویں صدی عیسوی میں ایران سے شمالی ہندوستان آئے۔ اپنے مسلک کی تبلیغ کے لیے پنجاب، سندھ، کشمیر اور جنوبی ہندوستانی علاقوں کا انتخاب کیا۔ اس سلسلے کے معروف ناموں میں پیر ستگر، نور، پیر شمس، پیر صدر الدین، پیر حسن کبیر الدین، پیر تاج دین، پیر صاحب دین، سید علی اصغر بیگ، میرا سید خان، سید میرا مہدی، سید محمد شاہ، سید رحمت اللہ شاہ، سید حسینی، سید قطب الدین، میرا سید خان، سید امام شاہ، سید گل مالی شاہ، سید فاضل شاہ، سید فتح علی شاہ، سید عبد النبی، سید علی اکبر بیگ، سید میٹھا شاہ، سید صالح شاہ، سید ہاشم شاہ، سید جلال بائی بڈائی، سیدہ امام بیگم وغیرہ شامل ہیں۔ جو لوگ خصوصاً ہندو پیر صدر الدین کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، انہیں خوجہ یا خواجہ کہا جانے لگ پڑا۔ واضح رہے کہ 16ویں صدی عیسوی تک گنان سینہ بسینہ دہرائے جاتے رہے۔ امام شاہ علی شاہ الحسینی، جو آغا خان دوم بھی کہلاتے ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے انہیں ہندوستانی معتقدین کے لیے اکٹھا کیا۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک اور حدیث مبارک کی اہمیت مسلم ہے۔ اسماعیلی مسلک میں گنانوں کی اہمیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ قرآن و حدیث کے بعد گنان اسماعیلی مسلک کا ستون ہے۔ یہاں لفظ پیر کی اہمیت واضح کرتا چلوں۔ پیر کا مفہوم مرشد، گرو یا مجاز استاد کا ہے۔ پیر کی ہر بات کو حکم کا درجہ حاصل ہے اور اس پر لفظ بلفظ عمل کرنا ضروری ہے۔ اسماعیلی بائی گنانوں کو روزانہ جماعت خانوں میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر ان کی اکثریت گنانوں کی تاریخ اور ارتقاء کے متعلق بہت تھوڑی معلومات رکھتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر گنان جو وہ جماعت خانوں میں پڑھتے ہیں یا جو اسماعیلی ایسوسی ایشن نے شائع کیے ہیں، اسے پیروں کی سند حاصل ہے اور انہیں ہر حال میں ماننا ضروری ہے۔ دراصل دستیاب گنانوں کی کثیر تعداد غیر پیروں یا غیر مجاز اساتذہ کی لکھی ہوئی ہے۔ پروفیسر ڈبلیو آئیوانوو، معروف روسی اسکالر اور اسماعیلی تواریخ کے نامور استاد، نے اسماعیلی مکتبہ فکر کی بہت ساری کتب اور اسماعیلی ادب کے تراجم کیے ہیں۔
سینکڑوں ایسے گنان جو پیروں کے بچوں بلکہ بچوں کے بچوں نے تحریر کیے ہیں وہ پیر صدر الدین اور پیر حسن کبیر الدین کے ناموں سے منسوب ہیں۔ گنانوں کو لکھنا اور انہیں نو مسلموں یعنی خوجوں میں بانٹنے کے لیے پس پردہ پیروں اور ان کے رشتہ داروں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن آف انڈیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق پیر حسن کبیر الدین کے 18 بیٹوں میں سے 17 نے مختلف مکتبہ فکر کی ترویج کی، بلکہ بعض نے تو اپنے الگ فرقے کا اجرا کیا۔ 1969 میں اسماعیلیہ ایسوسی ایشن فار انڈیا نے گنانوں کا مجموعہ شائع کیا، جس میں پیروں سیدوں پیروں کی اولادوں کے گنان شامل تھے۔ اس مجموعے میں بہت سارے ایسے نام شامل تھے جن کی کوئی تاریخی سند موجود نہیں۔ ان گنانوں کی تحقیق کی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ کئی گنانوں کے خالق غیر پیر یا غیر مجاز یا غیر سید ہیں، مگر ان کے لفظوں کو وہی درجہ دیا جاتا ہے جو دیگر پیروں یا مجاز اساتذہ کو حاصل ہے۔ گنانوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مجاز پیروں کے تخلیق کردہ گنان، مذہبی گیت جو معلوم سادات کے لکھے ہوئے ہیں، مذہبی گیت جو نامعلوم سادات یا غیر سادات کی جانب سے لکھے گئے ہیں۔ سرکاری طور پر گنان یا گیت دونوں کو گنان ہی کہا جاتا ہے، دونوں کو یکساں احترام اور عقیدت دی جاتی ہے، اور تمام اسماعیلی بھائی ان پر عمل کرتے ہیں۔ بعض گنان یا گیت ایسے بھی ہیں جن میں تخلیق کار پیر باپ ہے اور انہیں پڑھ کر سنانے والا قاری پیر کہلاتا ہے۔ بعض گنان ایسے ہیں جن کے خالق پیر نہیں مگر انہوں نے پیر کا لائقہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال اکبر اعلیٰ نے اپنی کتاب انڈرسٹینڈنگ اسماعیلیز میں درج کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ترجمہ: پار کرو بیڑا گرو جی والے مطلع سے شروع ہونے والا گنان کینیڈا کے جماعت خانوں میں گایا جاتا ہے۔ یہ وہ گیت ہے جو ہیڈ ماسٹر حسین غلام حسین حسینی، جو کہ ممبئی کے ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، نے 1940 میں تحریر کیا تھا۔ اکبر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ وہ بھی ان دنوں ممبئی کے ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر کا چونکہ شعری ذوق نہایت عمدہ تھا، اس لیے وہ ایسی تحریریں لکھا کرتے تھے جن سے طالب علم نہ صرف محظوظ ہوں بلکہ ان سے ان کے مذہبی جذبات کی تسکین بھی ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ گیت گنان کا درجہ حاصل کر گیا اور ماسٹر حسینی، جو کہ مست تخلص کیا کرتے تھے، پیر مست حسینی کے نام سے پہچانے جانے لگ پڑے۔ اسماعیلیوں کی اکثریت گنانوں کے متعلق اس طرح کے حقائق سے ناواقف ہے۔ مذہب کے داعی ان حقائق کو عوام سے پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ مقدس کا درجہ حاصل کرنے والی تحریروں پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے اور عوام خشوع و خضوع سے انہیں مانتی رہے۔ اسماعیلی پیروں میں ایک پیر کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب نظاری امام مستنصر باللہ دوم کے نام سے منسوب ہے۔ اس کتاب کو پیر پندیات جواں مردی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈبلیو آئیوانوو نے مذکورہ کتاب کو انگریزی میں ترجمہ کیا، جسے اسماعیلی سوسائٹی ممبئی نے 1953 میں شائع کیا۔ اب ہم کچھ گنانوں کے جو خالق ہیں، جو پیر ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو ہم نے کتاب کا ذکر کیا کہ جو پیر کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیر ستگر نور کا نام آتا ہے۔ سید نور الدین نور محمد المعروف پیر ستگر نور تبلیغ اسلام کی غرض سے ہندوستان آنے والے پہلے اسماعیلی پیر تھے۔ ایک عام اندازہ ہے کہ آپ امام مستنصر باللہ کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے، تب گجرات میں سدھ راج جے سنگھ کی حکومت تھی۔ آپ نے ہندو معاشرے میں اسلام کی اشاعت نہایت حکیمانہ انداز میں شروع کی۔ اپنے کلام میں گنانوں میں وید، گیتا اور پرانوں کا ذکر نہایت خوبصورتی سے استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ پیر شمس سبزواری ہیں۔ اسماعیلی ذرائع بتاتے ہیں کہ پیر شمس کو ایران کے ایک امام قسیم شاہ نے ہندوستان میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا تھا۔ آپ ایران میں پیدا ہوئے اور ملتان میں وفات پائی۔ ملتان میں مزار کے متوسلین کے پاس شجروں کے مطابق آپ غزنی میں 1165 عیسوی میں پیدا ہوئے اور افغانستان سے تشریف لائے تھے۔
آپ کا اسماعیلی مسلک سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی آپ نے اسماعیلی مسلک کی تبلیغ فرمائی تھی۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کی دھرتی میں ایک اجنبی کی حیثیت سے آئے تھے۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے افغانستان سے سندھ، پنجاب اور کشمیر اور تبت کا دورہ کرنے کے بعد ملتان میں سکونت اختیار کی، جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ اسماعیلی ذرائع بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ آپ کبھی کچھ، کاٹھیا واڑ یا گجرات تشریف لائے ہوں یا گجراتی زبان بولتے ہوں۔ پنجاب کے جماعت خانوں میں اسماعیلی بھائی پنجابی میں گنان پڑھتے ہیں، جو ان کے بقول پیر شمس نے 700 سال قبل تخلیق کیے تھے۔ دنیا بھر کے جماعت خانوں میں اسماعیلی گاربیز، گجراتی لوک گیت جس میں مرد اور عورت میوزک کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، کتھائیں، شلوک اور گنان گجراتی میں پڑھتے ہیں، جو ان کے بقول پیر شمس کے ہیں۔ گجراتی میں آپ کے گیتوں یا گنانوں کی تعداد 2000 سے زائد بنتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر شمس نے کب اور کہاں سے گجراتی زبان سیکھی؟ آپ کا گجرات کاٹھیا وار جانا ثابت نہیں۔ ملتان میں رہتے ہوئے گجراتی میں گنان کیوں لکھے گئے؟ کیا موجودہ گجراتی زبان 700 سال قبل اسی طرح لکھی جاتی تھی؟ شاید نہیں۔ گنانوں اور گاربیز کی زبان کا لسانی جائزہ لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پیر شمس سے منسوب گجراتی گنان اور گاربیز کہیں ماضی قریب میں یا چند صدیاں پہلے کی انفرادی کوشش ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور گنانوں کے خالق پیر صدر الدین کا نام آتا ہے۔ پیر صدر الدین کی ولادت 1300 عیسوی میں سبزوار ایران میں ہوئی۔ سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام پیر شہاب الدین المعروف صاحب دین ہے، جن سے 5 گنان منسوب ہیں۔ تبلیغی سلسلے میں پنجاب، سندھ اور کشمیر کے علاقوں میں بھی گئے۔ عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے گنانوں میں ہندو مائتھالوجی کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ وفات اچ شریف بہاولپور میں 1416 میں ہوئی۔ اس کے بعد پیر تاج الدین کا نام آتا ہے۔ آپ کی ولادت اچ شریف میں 1394 میں ہوئی۔ تعلیم بڑے بھائی سے حاصل کی۔ 33 سال کی عمر میں پیری کے عہدے سے سرفراز کیے گئے۔ تبلیغی سرگرمیوں کے انتخاب کے لیے لاہور کا انتخاب کیا کہ اچ شریف میں مخالفین کافی زیادہ ہو گئے تھے۔ آپ نے بعض داعیوں کو افغانستان اور وسطی ایشیا میں تبلیغ دین کے لیے بھی بھیجا۔ عمر کوٹ کی ہندو سودا فیملی میں شادی کی وجہ سے آپ سندھ کے ہندوؤں میں پراہلد کہلاتے ہیں۔ آپ نے 1466 میں ایران کا دورہ بھی کیا تھا۔ وفات 1467 میں حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوئی۔ اس کے بعد پیر صاحب دین کا نام آتا ہے، جن کی ولادت 1252 میں جبکہ وفات 1373 میں ہوئی۔ پھر پیر حسن کبیر دین کا نام ہے۔ ولادت اچ شریف میں 1341 میں جبکہ وفات کا سال 1449 ہے۔ والد کا نام پیر صدر الدین تھا، پیدائشی شاعر تھے۔ شمالی ہندوستان کے علاوہ افغانستان، ایران، روس اور عرب ممالک کا دورہ کیا۔ زندگی کا بیشتر حصہ پنجاب اور گجرات میں گزرا۔ قرآن پاک کی خطاطی اور ٹوپیاں سینے سے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ آپ نے 7 شادیاں کی اور 18 بیٹے اور 1 بیٹی بائی بڈائی تھی۔ آپ کے گنانوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ سے کئی کتب بھی منسوب ہیں۔ پھر امام شاہ کا نام آتا ہے، جن کی ولادت 1449 یا 1452 عیسوی اور وفات 1513 عیسوی میں ہوئی۔ آپ اچ شریف میں پیدا ہوئے، جو بر صغیر میں اسماعیلی دعوت کے سردار پیر حسن کبیر دین کے 18 بچوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ سے تقریباً 200 گنان منسوب کیے جاتے ہیں، جو مختلف دلچسپ سروں میں ہیں۔ ان متون کی زبان اسماعیلی اصطلاحات سے بھرپور ہے، جن میں گجراتی، فارسی، عربی اور ہندی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ گنان مذہبی اور بصیرت افروز تعلیمات نیز زمانے کے امام کے لیے عقیدت مندی سے بھرپور ہیں۔ امام شاہ کے گنانوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً جائیداد اور اپنے حصے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے تنازعات نے ان کی اپنی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ سید امام شاہ تتھا
بائی بڈائی نو سنواد ان کے گنانوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی بہن سے ان کی ملاقات ان کے والد کی تدفین کے موقع پر ہوئی تھی۔ غالباً بائی بڈائی کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی، مگر ان کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ باقی رہا۔ دعوت کی تاریخ کے واقعات بتاتے ہیں کہ ان کے چچا پیر تاج الدین کی وفات کے بعد امام شاہ کو امام علیہ السلام نے ایران مدعو کیا تھا۔ اپنے ایک گنان میں وہ اپنے آپ کو امام کے خادم کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جنت کا نظارہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کی یہ درخواست قبول کی گئی۔ ایران سے وہ سندھ یا اوچ واپس نہیں آئے، بلکہ اپنے والد سے وراثت میں ملی ہوئی شیرنی اور دعاؤں کے ذریعے اسماعیلی دعوت کی اشاعت کے لیے گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی طرف سفر کیا۔ گجرات کے حاکم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے اپنے صوفی خاندان میں شادی کی اور احمد آباد کے قریب سکونت پذیر ہوئے۔ ان سے کئی معجزات منسوب کیے جاتے ہیں، جن کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ست پنتھ میں شامل ہوئے۔ گجرات میں امام شاہ کا انتظامی طریقہ بہت کامیاب تھا۔ اپنے مریدوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی آپ نے انہیں مال واجبات وصول کرنے کی ذمہ داری سونپ دی، جو باقاعدگی سے امام کو پیش کیے جاتے رہے۔ آپ نے اپنے قریب ترین مریدوں کو ست پنتھی کی تبلیغ کے لیے گجرات کے دیگر علاقوں میں روانہ کیا۔ روایتی ماخذ کا خیال ہے کہ امام شاہ اپنے خادم حاجر بیگ، جو حیدر بیگ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، بہت محبت رکھتے تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات اپنے مالک کی وفات کے بعد جلد ہی ہو گئی تھی اور انہیں امام شاہ کے مقبرے کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ امام شاہ کا ایک گنان آپ سے منسوب ہے۔ امام شاہ اپنے گنانوں میں چند تاریخی تفصیلات کا ذکر ہی نہیں کرتے، بلکہ باطنی تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ روحانی تجربات کی بعض خصوصیات گگری کے آخری 10 گنانوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک آسمانی موسیقی ہے جس کی ہر سالک تمنا کرتا ہے۔ ان گنانوں میں موجود علامات بہت دلچسپ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بائی بڈائی کی۔ آپ پیر کبیر حسن دین کی بیٹی تھیں۔ امام شاہ آپ کے بھائی تھے۔ امام شاہ اور بائی بڈائی سے کئی گنان منسوب ہیں۔ ایک بھائی اور بہن کے درمیان مکالمہ ہے اور دوسرا گگری کے گنان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گگری گنان سید امام شاہ سے منسوب ہے۔ پہلا گنان بھائی اور بہن کے درمیان ست پنتھ کی سمجھ کے متعلق ہے۔ یہ مکالمہ ہے۔ ایک گنان میں بھائی انہیں حقیقت کا درس دیتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ انہیں روزمرہ کی سرگرمیوں کو ان کی روحانیت کے راستے کی ضروریات سے ہم آہنگ کر لینا چاہیے۔ جدید نظریوں کی روح سے یہ گنان کافی بعد میں لکھا گیا تھا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں سیدہ امام بیگم۔ بی بی طاہرہ، جنہیں عرف عام میں سیدہ امام بیگم کہا جاتا ہے، ہندوستان میں گنانوں کی آخری خالقہ ہیں۔ تعلق کچھ کے کدیوال خاندان سے تھا۔ ولادت 1785 میں کیڑا کچھ میں ہوئی۔ والد کا نام سید ہاشم بن سید بزرگ تھا۔ جوانی کا بیشتر حصہ گھر ہی میں گزرا۔ 1830 کے لگ بھگ آپ نے ممبئی میں سکونت اختیار کی۔ جماعت خانے میں خواتین کی مجلس کا اہتمام نہایت باقاعدگی سے کیا کرتی تھی۔ 80 سال کی عمر میں 1866 کو کراچی میں وفات پائی۔ یہ تو کچھ احوال تھا گنانوں کے خالقوں کا، گنان کے لکھنے والوں کا۔ اب ہم کچھ اس کا تھوڑا سا لسانی مطالعہ بھی کر لیتے ہیں۔ اسماعیلی گنان دیگر گروہوں یعنی مسالک کے مذہبی ادب سے تاریخی روابط قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں ست پنتھی نظاری روایات کے عناصر موجود ہیں، جیسے مہا مارجس، نظار پنتھی، بیج مارجس اور اسی طرح کے دیگر مکتبۂ فکر۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ان گنانوں کو اپنی رسومات میں گاتے ہیں، جیسے بخت کبیر کے اشلوک اور بابا جی گرو نانک کا کلام۔ گنانوں کا جنوبی ہندوستان کے صوفی ادب سے تقابل بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ تاریخی طور پر اسماعیلیوں اور صوفیوں کو الگ کیا جانا مشکل ہے کہ بہت سارے اسماعیلی تقیہ کر کے صوفیوں کے روپ میں یہاں پناہ گزین رہے ہیں۔ علاوہ بریں گجرات اور دکن کے حکمرانوں کے درباروں میں بہت سارے اسماعیلی اعلیٰ عہدوں پر تعینات تھے۔ مثال کے طور پر شاہ طاہر،
دکنی حکمران برہان شاہ نظام، جس کا دور حکومت 1508 سے 1554 کے درمیان رہا ہے، کا درباری شاعر محمد شاہی سلسلے کا امام تھا۔ صوفی ادب کے بہت سارے تذکرے جو 17ویں صدی عیسوی کے بعد ترتیب دیے گئے، ان میں اسماعیلی پیروں، ست گر نور اور نور محمد شاہ کا ذکر ملتا ہے۔ مغربی ہندوستان کے سلاطین نے مقامی زبانوں کے ادب کی خوب سرپرستی کی۔ یہی وجہ ہے کہ درباری شاعروں کے علاوہ صوفی یا اسماعیلی شاعر خوب پھلے پھولے۔ فارسی زبان کے اثرات میں کمی آنے سے گوجری اور دکنی زبانوں کا ادب خوب بڑھا۔ گوجری ادب پر پنجابی اور سندھی کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ گنانوں اور ست پنتھی ادب کا صوفی ادب سے لسانی تقابل کیا جانا چاہیے، خاص طور پر موضوعاتی تقابل۔ ست پنتھی ادب کا بھکتی ادب سے بھی تقابل نہیں ہو پایا۔ دونوں تحریکوں میں بہت سارے مشترک عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ بھکت کبیر اور روی داس کے نظریات کا اسماعیلی پیروں یا ست پنتھیوں کے بھکتی شاعروں پر اثرات کی کھوج کی جانی چاہیے۔ جس طرح بھکتی بھجنوں کو گاتے ہیں، اسی طرح ست پنتھی بھی گنانوں کا ورد کرتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے بعد گجرات میں وشنوازم کی نشات ثانیہ کا آغاز کیا گیا، جس میں ست پنتھیوں پر براہ راست اثر پڑا۔ ست پنتھی روایات کی کہانیاں وسطی اور مغربی ہندوستان میں رام دیو اور جیسل پیر کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ دہرائی جاتی ہیں، یعنی راجپوت لوک کہانیوں کا ست پنتھی ادب میں ورود تحقیق طلب ہے۔ ست پنتھی ادب کو سنسکرت ادب خصوصاً پرانوں سے تقابل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سنسکرتی ادب کی بہت ساری تعلیمات ہمیں ست پنتھی ادب میں بھی نظر آتی ہیں، جیسے کالکی اوتار جو وشنو کا 10واں اوتار ہے۔ اسی طرح ہریش چندر کا ذکر بھی ہمیں ست پنتھی ادب میں ملتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال نظاری اسماعیلی پیروں کے لکھے ہوئے گنانوں اور ان کے خالقوں کا۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ والسلام۔